السلام علیکم. اسلام آباد سے امین کنجائی آپ کے ساتھ. اور آج آپ کے ساتھ ہونے کا جو اصل مقصد ہے وہ ایک خط ہے جو میں نے انور مقصود صاحب کی اجازت سے لکھا ہے، اور اس کا نام ہے ایک خط بنام انور مقصود، اور پیش خدمت ہے. خط بنام انور مقصود. انور میاں کیسے ہو؟ انور ناراض مت ہونا، میاں لکھ دیا ہے. کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ تمہیں عالم زریں کی طرف سے بھی خط لکھا جائے. انور اب یہ کام میں نے اپنے سر لے لیا ہے. اور ہاں، اپنا واٹس ایپ نمبر لکھ کر بھیج دو تو ذرا خط لکھنے میں آسانی ہوگی. تمہارے نمبر کا مطلوب امین کنجائی. چلو ایک رات انتظار کرنے کے بعد کہ شاید تم نمبر بھیج دو، مگر دل کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک میرا پیغام پڑھا نہیں. مگر پھر بھی دل میں وسوسوں نے دھرنا دے دیا ہے کہ نہیں، انور میاں نے پڑھ کر اگنور کیا ہے. میں نے ہمیشہ دل کی بات مانی ہے اور ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے. میں بھی کیا باتیں لے بیٹھا. انور میاں اب ذرا زمین والوں کی چند باتیں ہو جائیں. حابیل سے قابیل تک کا فساد شروع ہوا، وہ ابھی تک چل رہا ہے. زوراور کمزور کو مار رہا ہے، لوٹ رہا ہے. کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں. زمین پر ایسے ایسے ظلم کے سونامی چل رہے ہیں کہ یہ بات تم جیسے ذہین قلم کار بھی جانتے ہو. مگر انور میاں، کیا یہ سب ناانصافیاں ابد تک چلتی رہیں گی؟ اور کیا عدل اور انصاف کے نام پر آنے والے ان تمام ظالم طاقتوں کے سامنے بے بس اور مجبور ہی رہیں گے؟ لوگ مرتے رہیں گے، مظلوم کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا. انور پریشان ہو گئے. ہونا بھی چاہیے. تم نے تو تقسیم بھی دیکھی ہے، میں نے تو ایوبی دور میں آنکھ کھولی اور آج تک وہی حالات ویسے ہی ہیں. اللہ جانتا ہے کب ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے، ملک میں امن کب قائم ہوگا، ہم کب خوشحال ہوں گے، ملک میں آسانی کب آئے گی، تعلیم عام کب ہوگی، مریضوں کو مفت دوائیاں کب ملیں گی، مظلوموں کے قاتل کب پکڑے جائیں گے. انور تمہیں یہ خط لکھنے کا اصل مقصود یہ ہے، اور جو سبب بنا وہ یہ کہ ایک تو سانحہ ماڈل ٹاؤن جو کہ ابھی تک نہ سلجھایا جا سکا، اور دوسرا سانحہ ساہیوال جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور انور تمہارے ساتھ ایک اور واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. یہ 5 جون 1992 کا دور تھا. ٹنڈو بہاول سندھ کے ایک گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے فوج کے جوانوں کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جام شوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا. فوج کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ایک ادارے ریسرچ اینڈ اینالائسس ونگ سے تھا. لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا. ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی. ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی. اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار اور اس کے داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی. مگر وہ خاموش تھی. مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید چہرے دیکھے جا رہی تھی. انور ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں. قاتل بہت طاقتور ہیں. ان غریب ہاریوں کا ایسے طاقت والوں سے کیا مقابلہ. مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے دہشتناک آنکھوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے پر لٹکتا دیکھے گی. سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر لوگ خاموش ہو گئے. مائی جندو کی بیٹیاں کرلا رہی تھیں.
मगर माई जिंदो साकित बैठी कत्ल होने वालों की मैयतों को देखे जा रही थी। अनवर मियाँ जनाजे उठे तो माई जिंदो ने सर की चादर कमर से बांधी, सीधी खड़ी हुई और कुर्लाते हुए जिगर के साथ बेटों को अलविदा किया। मसला ये था कि ये टंडो बहावल अंदरूने सिंध का एक दूर दराज गाँव था और तब दरियाए सिंध के इस किनारे कत्ल होने वालों की वीडियो बनाने के लिए मोबाइल कैमरों का दौर भी नहीं था। मुल्क और सिंध भर में खबर चली कि दुश्मन के एजेंट मारकर मुल्क को बड़े नुकसान से बचा लिया गया है। जिसने पढ़ा सुना उसने शुक्र किया। जब सारा मुल्क शुक्राना अदा कर रहा था तब माई जिंदो ने एहतजाजी चीख मारी। इस चीख ने प्रिंट मीडिया की दुनिया में हलचल मचा कर रख दी। माई जिंदो बूढ़ी थी, जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर, मगर वो 3 मकतूलों की माँ थी। उसने ताकत के मराकज़ से जंग करने का फ़ैसला कर लिया और अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर कातलों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। ये जंग आसान ना थी, मगर नक्कारे बच चुके थे, कश्तियाँ जल चुकी थीं, वापसी मुहाल थी। अखबारों और सहाफ़ियों के हमरा माई जिंदो ने इस चीख को ताकती मराकज़ के सीनों में घोंप दिया। पहली झड़प ख़त्म हुई और गर्द छटी तो मालूम हुआ कि कत्ल होने वाले दहशतगर्द न थे, बल्कि मेजर अरशद जमील का उनके साथ ज़री ज़मीन का झगड़ा था, जिसकी सज़ा में उन्हें कत्ल होना पड़ा। 24 जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज़ और नवाज़ शरीफ ने मुलाकात की और जनरल आसिफ नवाज़ ने मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। 29 अक्टूबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मेजर अरशद जमील को सज़ाए मौत और 13 फौजी एहलकारों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मेजर ने पाक फ़ौज के सपा सलार को रहम की अपील की, जो 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद हुई। इसके बाद रहम की अपील सदर फारूक लगारी से की गई, जो 31 जुलाई 1995 को मुस्तरद तो कर दी गई, लेकिन सज़ा पर अमल दरामद रोक दिया गया। इसके बाद मेजर अरशद जमील के भाई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जज सैयदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने हुक्म इम्तनाह जारी किया और सज़ा रोक दी जाए। मौत पर अमल न होने पर 11 सितंबर 1996 को माई जिंदो फिर मैदान में निकल आई। इसकी 2 बेटियों ने हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने अपने जिस्मों पर तेल छिड़क कर ख़ुद को आग लगा ली। इनको नाजुक हालत में हस्पताल ले जाया गया, मगर वो बच न सकीं। पूरे मुल्क में एक बार फिर कोहराम मच गया। बिलाखिर 28 अक्टूबर 1996 को ताकत की दीवारें माई जिंदो के मुसलसल धक्कों के सामने ढेर हो गईं। ये हैदराबाद सेंट्रल जेल थी, जहां माई जिंदो को फांसी घाट पर लाया गया। सामने तख्तादार पर उसके गांव के 9 बेटों का कातिल मेजर अरशद जमील खड़ा था। तख्तादार खींचा गया तो कातिल मेजर अरशद जमील का जिस्म दार पर झूल गया। इसी वक्त सामने खड़ी माई जिंदो की बूढ़ी मगर जोरावर आंख से एक अश्क निकला और उसकी रुखसार की झुर्रियों में तहलील हो गया। अनवर, मैं अगर 1992 का ये वाक़या अक्टूबर 1996 तक किसी न किसी तरह बेगुनाहों की और मज़लूमों की दवाओं और आहों की वजह से अदल और इंसाफ हासिल कर सका, तो क्या वजह है कि सानिया मॉडल टाउन, जिसमें के 14 बेगुनाह ख़वातीन व हज़रात की जानें ली गईं और उस सानिया पर एक JIT भी बनाई गई, मगर आज तक उन कातलों को नहीं पकड़ा गया। और इसी तरह का जो वाक़या सानिया साहिवाल में हुआ और जिसमें बेगुनाह इंसानों की जानें ले ली गईं,
اور وہ بھی یونیفارم میں ملبوس، ملک کے محافظ، پولیس، پنجاب پولیس کے افراد پر مشتمل لوگوں نے ایک ایسا عمل کیا جس نے پورے سوشل میڈیا اور موبائل فونز پر تہلکہ مچا دیا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ انور کے آج تک اور ابھی شاید کتنے برس تک ایسے بے شمار واقعات ہوتے رہیں گے، اور ان واقعات اور سانحوں پر کوئی عدل اور انصاف کسی غریب اور لاچار کو نہیں مل پائے گا۔ انور، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ ہم عام اور غریب لوگ کس کے آگے اپنے دامن کو پھیلائیں اور عدل اور انصاف مانگیں؟ انور میاں، اب آنکھوں میں پانی آنے لگ پڑا ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد اگر تم نے جواب دیا تو مزید بات ہوگی، اور عالم زرین کے اور کچھ زخم گھاؤ اور ظلم کی کچھ داستانیں تمہارے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں بھی عالم بالا سے کوئی خط ضرور ملے گا کہ جس میں تمہیں غالب جوش صاحب، فیض صاحب، فراز اور منیر کی طرف سے حالات کا پتہ چلے۔ فی الحال جو میرے دل پر گزری، جو میری روح نے برداشت کی، وہ میں نے انور تمہارے ساتھ بیان کر دی ہے۔ اب جو کہ قلم کا دور نہیں رہا، اس دور میں کمپیوٹر کے کی پیڈ سے اجازت چاہوں گا۔ تمہارا خیر اندیش فقط دعا گو، امین کنجاہی، اسلام آباد سے۔ السلام علیکم دوستو، ہم اسلام آباد چینل سے ہیں اور ہمارے ساتھ امین کنجائی تھے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو پہ، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بٹن ہے یہاں پہ، اور ان کی مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں، اور اگر آپ ان کی مزید ویڈیوز پلے لسٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک بٹن ہے، اور ہماری ایک علمی کاوش ہے جس کا نام ہے کتابستان، اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا آپ کو، تاکہ ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مطلع ہو سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔